واو وٹ امیزنگ، مطلب سبحان اللہ. اور بڑی خوبصورت، میں یقین مانے میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ نو ڈاؤٹ جب ہم نے یہ پہلے بھی، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ جو جب کلام آپ نے پہلے بھی پیش کیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اسی کلام پہ، کیونکہ نہ صرف اس کلام پر آپ نے جو ہر انسان کے جو جذبات جڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایک اس کلام سے جڑے ہوئے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کلام جب آپ سنیں گے نا، یقین مانے میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں، جب آپ اکیلے ہو نا، تو اکیلے ایک می ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ صرف یہ کلام جو ہے ہینڈ فونس لگائیں، اینڈ ہینڈ فونس لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ یہ کلام سنیں. آپ اس دنیا میں نا کچھ دیر کے لیے نہیں ہوں گے. چیلنج ہے میرا، اپنائیے گا ضرور. اچھا ڈاکٹر فرا، میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم بھی کرتی ہوں، اور جو ہے وہ خاص طور پر اگر بات کریں، یہ سنگنگ کی تو بات ہوئی، لیکن اگر ہم ڈاکٹری کی بات کریں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ تمام تر اپنی ڈاکٹری کی فیلڈ بھی جاری رکھتی ہیں، تو اس میں اگر جو وومنس ہوتی ہے خاص طور پہ، ان کو بڑی ایک پرابلم جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر وومنس کو تو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے وٹامن ڈی کی کمی، خاص طور پر وومنس کو. اب وہ وومنس کو جب وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، اب کچھ خواتین تو ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، کیونکہ ہماری زیادہ تر ایسی خواتین ہیں جن کو جوڑوں کا جوائنٹس کا بہت پرابلم رہتا ہے، ان کو پین ہوتا ہے، کمر میں درد ہے اور کندھوں پر بہت زیادہ پین ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو وٹامن ڈی کی جو ہے وہ کمی ہے، یا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اگر ہم خود سے جو ہے وہ اس چیز کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں اینڈ دین ہم ٹیسٹ کروانے جائیں؟ بہت اچھا سوال پوچھا سنا، کیونکہ وائٹامن ڈی کی جو کمی ہے نا اس وقت ہر ایک کو ہی ہو رہی ہے، عورتوں کو اور مردوں کو. عورتوں کا یہ ہے کہ ان کو ہارمونز کے جب 40 پلس ہونے لگتی ہے عورتیں، ایکچولی جب 25 پلس سے بون ماس، جو آپ کی جو ہڈیوں کا مادہ ہے نا، وہ کم ہونے لگ جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ جب عورتیں 40 پلس ہونے لگتی ہیں تو ان کی بون اگر وائٹامن ڈی نہ لیں یا کم ہو ان کی، تو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. جوڑے جس میں گھٹنے، کمر، گردن، کچھ کندھے، پاؤں، ریڑھ کی ہڈی، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور پھر آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا کہ فلاں شخص تھا وہ واش روم میں گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا پھسل گئے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر آ گیا. تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہڈی ٹوٹتی ہے پھر بندہ نیچے گرتا ہے، الٹا ہے یہ سلسلہ. ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم واش روم میں تھے اور پھر ایک دم سے نیچے ہمارے ضعیف جو خواتین ہیں وہ، یا اب تو خیر مردوں میں بھی بہت کامن ہو گیا ہے یہ. اور کمر کا جھک جانا، جیسے دیکھتے ہیں نا وہ ایج بڑھ رہی ہے تو کمر کا جھکنا، یہ سارا آسٹیوپروسس کی نشانی ہے. آسٹیوپروسس میں ہوتی ہے کہ جو ہڈیاں ہیں وہ بھربھری ہو جاتی ہیں، یعنی کہ چھید اس میں بہت زیادہ چھید سے جیسے ہو جاتے ہیں. اور وائٹامن ڈی کم ہوگی تو کیلشیم ایبزارب نہیں ہوگی، کیلشیم ایبزارب نہیں ہوگی تو ہڈیاں کمزور ہوتی جائیں گی اور بھربھراپن ہوگا. تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ کولے کی ہڈی کسی کی ٹوٹ جائے یا کمر جھک جائے، ہر وقت آپ درد میں رہنا، گھٹنوں کا درد ہو چاہے وہ کمر کا درد ہو، زندگی آپ کی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کو درد رہے. ظاہر ہے آپ خوش باش بھی نہیں رہ سکتے ظاہر ہے اس وقت. تو بڑا ضروری ہے یہ کہ آپ وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ضروری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ ایون میں جب کینیڈا میں تھی اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ سن بیدنگ وغیرہ کرتے ہیں، ان کو ڈارک ہونے کا شوق ہے، ہمیں گورا ہونے کا شوق ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دھوپ میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا رنگ کم نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. اور لڑکیاں تو بچتی ہیں بلکہ دھوپ سے بہت زیادہ، اب تو لڑکے ہی بچنے لگ گئے. تو گورا ہونے کا لوگوں کو اتنا شوق ہے، تو وہ ہوتا ہی ہے کہ جو دھوپ کی ضرورت ہے ہمیں وائٹامن ڈی بنانے کے لیے، کیونکہ سن لائٹ میں جو ریز ہیں وہ وائٹامن ڈی کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرتی ہیں. وائٹامن ڈی تو آپ کھاتے ہیں اس سے ڈفرینٹ چیزوں سے، گوشت ہوگی، سبزیاں ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ اس کو کنورٹ کرنا ایکٹیو فارم میں، اس کے لیے ہمیں دھوپ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر ہم دھوپ نہیں لیں گے تو وائٹامن ڈی یعنی کہ تیار فارم میں پھر ورنہ آپ کھانا شروع کریں. تو لوگوں کا دیکھا گیا کہ ان کی ہوتی ہے وائٹامن ڈی کا. بلکہ آج کل جب کورونا چل رہا تھا تو اس میں وائٹامن ڈی سے علاج ہو رہا تھا کورونا کا، کیونکہ وائٹامن ڈی مسٹ کھانی تھی جن لوگوں کو کووڈ ہوا تھا. تو اتنی امپورٹنس ہے وائٹامن ڈی کی. تو وائٹامن ڈی آپ لیں، اور اس کے ساتھ عورتوں کے لیے اسپیشلی کیلشیم. دودھ، اچھا اب دودھ ہم لوگ نہیں پیتے، آپ نے کب پیا تھا لاسٹ دودھ سنا؟
چائے کے علاوہ. ایسا نہ کیا کریں, یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں. کیونکہ ہم نہیں پیتے نا, یہ سچ ہے, کیونکہ لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ دودھ سے موٹے ہو جاتے ہیں, یا دودھ آج کل مزے کا نہیں ہوتا, ہمارا بھینس ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ایکچولی دودھ میں کیلشیم ہوتی ہے اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی کو ہیلدی رکھتی ہیں, فٹ رکھتی ہیں. تو اگر آپ نہیں لے رہے تو پھر کیلشیم لینا تو ضروری ہے, کہ وائٹامن ڈی آپ لے لیں, کیلشیم آپ لے نہیں رہے تو وہ ایبزارب نہیں ہوگا بونز میں. تو یہ دونوں طرح سے مشکل ہے. تو بہت ضروری ہے وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرنا, کیلشیم کے اپنے لیولز کرانا, کیونکہ جب موذی بیماری ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ گر جائیں, آپ کی کولے کی ہڈی چھوڑ جائے, تو کم از کم 6 سے 8 مہینے آپ نے بستر پہ اور فزیو تھراپی کروا کے سرجری تو ہونی ہے اس کی. اور پھر کیا ہوتا ہے, اسکروز لگتے ہیں اس کو, اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر کا ہی پین ہوتا ہے, اور پھر درد. ویسے تو آپ کی باڈی نہیں رہتی نا, یہ کولے کی ہڈی آپ کے سوچے نا پوری آپ کی اوپر سے آپ کی پوری باڈی کو سپورٹ کرتی ہے نا کولے کی ہڈی, اور آپ کو چلنے میں مدد دیتی ہے, اٹھنے بیٹھنے ہر چیز میں آپ کو ضرورت ہے اس کی. تو اگر آپ اس سے جائیں گے, اسکرو لگ جائے گا وہاں پہ, تو ظاہر پرابلم تو آئے گی. اور پھر یہ کہ بچپن سے مائیں جو ہیں وہ نشو نما کا خیال رکھیں, بچوں کو دودھ پلانا. اب کیا ہوتا ہے, بچے دودھ تو پینا نہیں چاہتے ہے نا, یہ ہوتا ہے, تو زبردستی آپ پلائیں. اب ہماری والدہ جو تھی, میری والدہ نے, مجھے یاد ہے آج تک, کہ جب تک دودھ نہیں پیا ہوتا تب تک اسکول نہیں جاتے. اب تو بچے ناشتہ نہیں کرتے ہیں صبح کا, ایسا ہی ہے. تو ہم تو بغیر ناشتے انڈا پراٹھا دودھ کے ہم لوگ تو جا نہیں سکتے تھے. اور اب میں یہ سوچتی ہوں ثنا کہ ماشاءاللہ اللہ کا بہت رحم و کرم ہے کہ ماشاءاللہ وی آر آل ان گڈ ہیلتھ اینڈ ماشاءاللہ نو فریکچرز اور اینی تھنگ. اٹس بیکاز آف ہر, کہ امی نے جو ہے وہ ہمارا بچپن میں خیال رکھا ہے سینس میں. کیونکہ میرے ساتھ میری جو اور فرینڈز ہیں ان کو شروع ہو گئے ہیں درد وغیرہ, یا ان کو پرابلمز ہیں, گردن سے ہو گئی ہے, ریڑھ کی ہڈی, کمر میں درد. ہم سے چھوٹے لوگوں کو بھی آپ کو پتہ ہوتی ہیں یہ پرابلمز. تو بچپن میں ہی اس کو اگر آپ فٹ کر لیں نا, مطلب یہ کہ عادتیں ڈال دیں صحیح, تو بہت ضروری ہوتا ہے. ماں کا رول اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں بنائی ہے کہ گائیڈنس پوری بچوں کو ملے. نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں, آپ نے بتایا کہ بچپن سے انسان جو ہے وہ شروع کرے, بالفرض اگر بچپن سے شروع نہ بھی کیا تو آپ نے ٹیسٹ کروایا, اب آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ آپ کے اندر جو ہے وائٹامن ڈی کی جو ہے وہ کمی ہے اور کیلشیم کی کمی ہے, دین آپ کون سے پروسیس کی طرف جاتے ہیں؟ میڈیسنز جو ہوتی ہے, کیا اس سے دوبارہ سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہیں؟ بالکل, دیکھیں اٹ ٹیکس ٹائم, کیونکہ اگر ہڈیوں کا بھربھرا پن بہت زیادہ ہو گیا ہے, اب ہڈیوں کے بھربھرے پن کے لیے جب عورتیں ان کی مطلب 40-45 ایج مینوپاز ہو جاتا ہے, ان کو سائیکلز ان کی رک جاتی ہیں, تو اس کے بعد ان کو سال میں ایک دفعہ دوا لینی ہوتی ہے جو ہڈیوں کے بھربھرے پن کو روکتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی نہیں لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے, کیونکہ فیملی ڈاکٹر کے پاس جانے کا رواج نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ وائٹامن ڈی لینا ریگولر بیسس پہ, جو لوگ دھوپ سے بچتے ہوں, اور جیسے ہماری جیسی عوام جو دھوپ پہ نہیں جانا چاہتی, ان کو وائٹامن ڈی ریگولر بیسس پہ لینی چاہیے, چاہے وہ ہفتے کی ایک ڈوز ہو, چاہے وہ مہینے کی ایک ڈوز ہو, چاہے وہ ڈیلی چھوٹے چھوٹے ملٹی وائٹامن جیسے آپ کھاتے ہیں اس میں وائٹامن ڈی ہوتی ہے موجود. اس کے ساتھ میں دودھ کا لینا, یا کیلشیم, دودھ نہیں لیں تو دہی لے لیں, ٹھیک ہے, چیز لے لیں, پنیر لے لیں, جو چیزیں جن میں کیلشیم کی مقدار موجود ہے. ورنہ کیلشیم کی دوائی لیں ریگولر کے لیے ڈیلی لائف میں اسپیشلی جب ایج آپ کی 40+ ہونے لگتی ہے اور آپ کی ہڈیوں کا مادہ کم ہونے لگ جاتا ہے, تو یو ہیو ٹو بی. اچھا, جن لوگوں کو باڈی میں درد رہتا ہے, گھٹنوں میں درد رہتا ہے, تو ان کو تو ضروری ہے چیک اپ کرانا کہ کیا ہے وجہ, وائٹامن ڈی کم ہے, کیلشیم کم ہے. تو وائٹامن ڈی جب کم آتی ہے تو پتہ چلے گا کہ کتنا ڈوز ان کو چاہیے. تو ظاہر ہے آپ ان کو پھر جلدی آپ ریپلیس کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ودن 1 month ان کے لیولز نارمل آ جائیں, تاکہ بون لاس جو ہو رہا ہے یا ہڈیوں کے مادے کا جو لاس ہو رہا ہے وہ جلدی ریپلیس ہو, بجائے کہ اور ہڈیاں بھربھرا پن ہو اور تھوڑی وائٹامن ڈی ملتی رہے. تو وہ چاہتے ہیں جلدی ان کا ختم ہو, اور پھر اس کے بعد وہ بیلنس ڈوز پر آ جائیں, کہ مطلب شروع میں شاید مہینے میں زیادہ لیں گے وہ, اور پھر اس کے بعد وہ مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ لیں گے وائٹامن ڈی اور کیلشیم. تو اٹ ڈیپینڈس کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے ضرور, میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ فیملی ڈاکٹر کے پاس سال میں 1 دفعہ جانا اور اپنا چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم اپنی سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. فارمیسی والے جو ہیں وہ آپ جائیں گے, آپ مانگیں گے کوئی چیز, وہ آپ کو دے دیں گے, لیکن ایکچولی جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کا
میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ عیسیٰ لیب کی میں امپلائی ہوں, بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے بیسکلی جو ہے وہ سوری ٹو انٹرپٹ کہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیسٹ کرواتے رہنا ہے, اور خاص طور پر جو میڈیسن سال میں ایک دفعہ تو کرائیں, سال میں ایک بار کروائیں. یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور جو ہے بڑی انٹرسٹنگ آج جو ہے وہ باتیں ہماری یہاں ہو رہی ہیں. نہ صرف ہم جو ہے وہ آج سنگنگ کے حوالے سے ہم نے باتیں کی, بلکہ ہم جو ہے وہ خواتین میں جو خاص طور پر وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے, وائٹامن کی کمی کے ساتھ ساتھ جو کیلشیم کی کمی جو ہے وہ خواتین میں ہوتی ہے, اور اس کا ٹیسٹ نہ کروانا کس حد تک یہ خطرناک ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کے جو جوائنٹس ہیں اس میں آپ کو پین ہے, خاص طور پر بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں اور میلز بھی ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ گھٹنوں میں پرابلم ہوتی ہے, گھٹنوں میں بہت زیادہ پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. دین آپ کی جو کمر ہے اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے. جب کمر میں آپ کا پین ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بالکل ایک پوزیشن ہوتی ہے, آپ بالکل سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے, آپ کی کمر تھوڑی سی جھک جائے گی, تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ واضح ایک جو ہے وہ نشانی ہے کہ آپ کے اندر وائٹامن کی کمی بھی ہے اور کیلشیم کی کمی بھی ہے. تو اگر اس کا آپ ٹیسٹ نہیں کرواتے وقت پر تو کس حد تک یہ خطرناک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فرح ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, ڈاکٹر فرح عیسیٰ, ان کو ایک بار پھر ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. ڈاکٹر فرح آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتی ہوں. آپ نے بتایا کہ کس حد تک جو ہے وہ یہ جو وائٹامن کی کمی ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ جو لوگ زیادہ تر جو واش روم جاتے ہیں وہ ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گرتے ہیں, نہ صرف کیونکہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, لیکن آپ نے بتایا کہ وہ پہلے ان کی ہڈی ٹوٹتی ہے اس کے بعد وہ گرتے ہیں. ہڈی سنیپ ہوتی ہے نا تو ایک دم سے بیلنس ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جب آپ ٹوائلٹ سے اٹھتے ہیں اس وقت زیادہ تر آپ دیکھو کہ واش رومز میں ہی یا وہیں پہ پھسل کے پانی سے, ایسے بھی ہوتا ہے پانی سے پھسل کے, لیکن ایکچولی زیادہ تر جو ریسرچ کے حساب سے جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں, پہلے ہڈی ٹوٹتی ہے پھر وہ گرتے ہیں, تو مطلب ورس ہو جاتا ہے نا. ہاں, تو کیونکہ ہڈیوں کا مادہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے وہ نہیں ہوتی سوکھی ہوئی لکڑی, اس کو اب یوں کرو کس طرح سے ٹوٹتی ہے. اچھا, یہ جو ہے وہ سب سے ایک اور بھی میرے دماغ میں پوائنٹ ہے, وہ ہے کہ آواز آنا. مطلب آپ اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, آپ کی ہڈیوں سے ایک جو ہے آواز آ رہی ہوتی ہے, ہاں کچر کچر سی آواز آ رہی, تو کہ یہ بھی جو ہے وہ کمی کی وجہ سے بالکل. اس میں یہ کہ لوبریکیشن جو ہوتی ہے نا جوائنٹس میں وہ کم ہو جاتی ہے ایج کے ساتھ. اور گھٹنوں کے بیچ میں, جیسے اگر گھٹنوں کی آپ بات کر رہے ہو تو ینگ لوگوں میں بھی ہوتا ہے نا ہمارے جوائنٹ میں سے, تو گھٹنوں میں بیچ میں ایک نارمل اسپیس ہوتی ہے, رائٹ, اس کے بیچ میں پانی بھی ہوتا ہے, ایک اسپیشل ٹائپ کا لوبریکیشن کا پانی بھی ہوتا ہے. اور یہ کہ اوور پیریڈ آف ٹائم تو وہ جو گھٹنوں کے جو گیپ ہے وہ کم ہونے لگتا ہے اور پانی بھی سوکھنے لگتا ہے. تو یہ ہائیڈریشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ پانی کا پینا. ہم لوگ گرم ملک پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ پانی بھی بہت کم پیتے ہیں, کافی امراض جو ہیں پانی کے کم پینے, گردے کے امراض ہو گئے, پتھری ہو گئی, تو وہ قریب آنے لگتی ہیں ہڈیاں. اور پھر وہ جب آپ ہلتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو گرائنڈ کرتی ہیں تو اس سے آواز آتی ہے پھر نا بون میں. تو اس کے لیے ضروری ہے ایک تو پہلے ویٹ اپنا کم کرنا. جو ویٹ اگر آپ 10% بھی اپنا کم کرتے ہیں تو گھٹنوں کا درد بہتر ہوتا ہے, یہ کنفرم چیز ہے. یہ جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے اور وہ گھٹنوں کے درد کی شکایت کرتے ہیں, جیسے نماز نہیں پڑھ رہے پا رہے, تو اگر وہ 10% بھی اپنا کم کریں گے نا, یعنی کہ مطلب اپنی باڈی کے حساب سے 4 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ, تو وہ ویٹ کے حساب سے تو ان کا فوراً گھٹنے کا درد بہتر ہونے لگ جاتا ہے. سملرلی کمر کا درد بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے. پھر اس کے بعد پانی پینا. پانی پینا بہت ضروری. وائٹامن ڈی کی تو ہم نے بات کری لی, پانی کا پینا. لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو بہت پانی پیا, جب گننے پہ آئے تو 2-3 کپ ہی ہوئے ہوں گے. ہمیں پینا چاہیے یعنی کہ 8 گلاس پانی کم از کم دن میں, مطلب اتنا بڑا مگا ہے اگر تو ہمیں 8 گلاس اس طرح کے پینے. تو 8 گلاس. اور پھر ہم گرمی کے ملک میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی ہیٹ ویو شروع ہو جائے گی. پچھلے سال آپ کو پتا ہے شروع ہو چکی ہے, کتنی گرمی تھی, کل بہت گرمی تھی, اور سنا ابھی رمضان آنے والے ہیں نا, اور 2-3 سال سے آپ کو پتا ہے کتنی جان بحق ہو رہے ہیں لوگ, کیونکہ گرمی کی وجہ سے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, لو لگنے کی وجہ سے, پانی کم پینے کی وجہ سے. تو ابھی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نا ہائیڈریشن ابھی سے رکھیں گے. رمضان میں ظاہر ہے ہم کم پیئیں گے تو باڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے. دوسرا ایک بہت اچھا طریقہ ہے, جو ضعیف لوگ ہیں یہ ہمیں میڈیسن میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو ہائیڈریشن اپنی کیسے چیک کرتے ہیں.
हाइड्रेशन जब आप यूं पिंच करते हैं तो आपकी स्किन फौरन वापस चली आती है, तुम्हारी भी जारी होगी, है ना? लेकिन तुम एजेड लोगों की देखो या जो लोग तो आराम से हाँ आराम से जाती है, तो ये हाइड्रेशन का होता है। ये रिंकल्स तो अलग बात है, लेकिन उसका है। और आप बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, तो लोग ये नहीं सोचते कि पानी वो पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। अब मेरी स्किन, मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर फिर आपकी स्किन बहुत अच्छी, उसका रीज़न है मैं पानी बहुत पीती हूँ। मैं कहती हूँ पानी बहुत पियो, मुझे शौक भी है बहुत पानी पीने का, ठंडा पानी बर्फ के साथ। मैंने आज से 20 गिलास पानी पीना स्टार्ट करना है। बस तुम होगी और वॉशरूम होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ हम तो होंगे नहीं, हम तो होंगे, सावन होगा, बादल होगा। ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो कहते हैं वॉशरूम भी जाते रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कि पानी क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तो पानी तो पसीने के शॉट पे इवेपोरेट हो जाएगा। अच्छा, आप लीव नहीं करेंगी? आपसे एक बात मैं इस प्रोग्राम के जरिए डिस्कस भी कर लेती हूँ। जो लोग देख रहे होंगे, क्या पता वो एक डॉक्टर भी देख रही हूँ, मैंने ये तक लोगों को सुना कहते हुए, आप मुझे बताएं कि किस हद तक ये बात गलत है। लोग कहते हैं कि आपको डॉक्टर्स जितने तमाम लोग हैं वो आपको पानी पीने की राय देते हैं कि आप पानी पिए, 8 गिलास पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पिए। लेकिन एक डॉक्टर ने भी कहा कि हम आपको पानी पीने का कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी जो है वो ज़्यादा पीना शुरू करते हैं। क्या मतलब? यही मैं आपको कह रही हूँ, मतलब मैंने ये हकीकत में, मैं आपको ऑफ कैमरा वो दे भी दूंगी लिंक भी, किसी डॉक्टर ने, जाने माने डॉक्टर ने ये बात तक कही है कि हम आपको पानी पीने का कहते हैं कि आपने 8 गिलास पानी पीना है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर आपको कह रहा है कि 8 गिलास ही आपने पानी पीना है, ना कि आपने उससे ज़्यादा नहीं पीना। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा पानी पीते हैं, मतलब आप अगर बिलफर्ज अगर हम करें कि 13 गिलास भी पीते हैं या 10 गिलास भी पीते हैं, तो इससे ज़्यादा पानी पीने से आपकी किडनी को नुकसान होगा। किस हद तक गलत बात है ये या दुरुस्त है? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि बॉडी का ये होता है, अल्लाह ताला ने फिल्ट्रेशन जो किडनी का सिस्टम है वो बनाया ही अल्लाह ताला ने इसलिए कि जितना भी आप वो पिएंगे तो जो ज़रूरत होगी वो एब्जॉर्ब होगा, जो नहीं चाहिए होगा वो एक्सक्रीट होगा। तो आपको पता है जितनी भी डिटॉक्स रेसिपीज़ हैं जिसमें ड्रिंक्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें आप खीरे का जूस बना रहे होते हैं तो पुदीने का कर रहे होते हैं, लेमन वाटर, मिंट, जिंजर, है ना, तो उसमें यही है कि थेरेपी के आपकी जो खुलिये हैं, क्योंकि हर खुलिये को, आपकी बॉडी में जितने भी खुलिये हैं ना, उन सब को पानी की ज़रूरत है। सबके अंदर पानी है और उसके अराउंड भी पानी है, लिक्विड मतलब विद न्यूट्रिएंट्स। और हर सेल में कोई ऐसी आपकी सेल नहीं है, आँख से लेके पाँव तक आप देख लें, तो अगर आपकी हाइड्रेशन नहीं रहेगी, देखिए शुरू में तो ये होता है कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनको एक लेवल तक, हाइड्रेटेड लेवल तक आने में जो है वो टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में पानी पी लिया 8 गिलास, नेक्स्ट डे वो हाइड्रेटेड ही रहेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे हमें चाहिए कि गर्मी, हम गर्मी के ममालिक में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पसीना भी आता है, ठीक है, हम बाहर निकलते हैं पूरा मुंह तेल से भर जाएगा, आपका पसीने आ रहे होंगे, है ना, और फिर उसके बाद जो है वो पानी ऊपर से हम कम पी रहे हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा कितना लॉस हो रहा है और इनटेक हमारा कितना है। अच्छा, इस पानी में कोक्स नहीं शामिल हैं, इस पानी में जूसेस नहीं शामिल हैं, क्योंकि जूसेस और कोक वगैरह से पानी डिप्लीट होता है, पानी निकलता है आपकी बॉडी से, ये सेफ नहीं करता पानी। तो रियल पानी, जो नेचुरल पानी है जो हम पीते हैं, वो ही आपकी बॉडी में जाके फिट होता है, और जो नहीं चाहिए होगा वो किडनी फिल्टर कर लेंगे। किडनी का तो काम ही यही है, और क्लीन होती हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मैं तो खुद आपका मैदा क्लियर होता है, आपका लिवर, जिगर आपका क्लियर होता है, आपकी बॉडी का हर आज़ा क्लीन होता है, मतलब क्लीनिंग आप फर्श धोते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जिस पर हमारी आवाम खुश हो जाती है वो ये है कि तमाम तर खवातीन खूबसूरत हो सकती हैं पानी पीने से। ग्लो, स्किन के लिए, बालों के लिए पानी बेहद जरूरी होता है कि आपके बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी स्किन शाइनी हो जाती है। तो डॉक्टर फराह जैसे स्किन जिसको चाहिए वो आज से जो है वो पानी पीना शुरू कर दे। मुझसे 2-3 चीजें उसकी है कि पानी पीना, और दूसरी बात है खुश रहना, पॉजिटिव सोच। तुम्हारी मुझे लगता है काफी पॉजिटिव सोच है। इनर प्लेस जो पीस होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अंदर से अगर किसी के, अच्छा ये बहुत ही एक आपने इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो इंसान, मतलब अगर मैं आपके सामने हूँ, अगर अंदर से कोई इंसान आपके बारे में खुश नहीं है या आपके बारे में सही नहीं सोचना, उसके फेस बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, उसके फेस के तासुरात से आपको पता चल जाता है ये सामने वाला कैसा इंसान है, आपको पसंद नहीं। अरे यार, लोग छुपाने में बहुत माहिर होते हैं।
اچھا مجھ سے تو نہیں چھپتا. نہیں ہم سے نہیں چھپتا, لیکن یہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ آپ کے اراؤنڈ آپ سے سنسیئر نہیں ہیں, اتنا ماہر ہوتے ہیں وہ چھپانے میں, اپنا نقاب کرنے میں اس چیز میں. لیکن یہ کہ وہی میں نے کہا نا کہ ثنا آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ روز یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لوگوں سے ملائے اور اچھی کمپنی میں رکھیں. حقیقت بات ہے. ورنہ مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو. اچھا آپ کے پاس جو زیادہ تر پیشنٹس آتے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے آدھے پیشنٹس جو آتے ہوں گے وہ تو آپ کو دیکھ کر صحیح ہو جاتے ہوں گے, مطلب وہ تو بالکل صحیح ہو جاتے. اگر وہ کوئی, آپ کو ویسے دل کا ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا, ہاں ہے نا, کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو دل کا ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, مجھے بہت ریڈیولوجی کا پروفیشن, میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ ریڈیولوجی کرو ریڈیولوجی کرو. میں ریڈیولوجی میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں تھی اس وقت, میں او بی گائنی میں بہت انٹرسٹڈ تھی, عورتوں کے حمل کے سے ریلیٹڈ. لیکن امی نے کہا تمہاری پوری لائف وہ بزی ہو جائے گی. میں ویسے سلوٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو جو اتنا اسٹریس لیتے ہیں. میرے 2 بھائی جو ہیں وہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ مطلب میں تو بہت زیادہ حساس ہوں نا, تو ظاہر اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے آپ کو پیشنٹ سے, اور تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ڈاکٹر بننا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بڑے سخت ہو گئے ہیں آج کل بہت, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا پیشنٹس کو سفر کرتے ہوئے, بہت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. آپ کو بے شک آپ کچھ بھی کر لیں تو افیکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کو. لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کو افیکٹ نہیں ہوتا, ڈاکٹر کو بہت افیکٹ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہاؤس جاب میں, جب میں میڈیسن میں ہاؤس جاب نئی شروع کی تھی, پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, اب وہ آلریڈی کرٹیکل پیشنٹس تھے, تو ہم لوگ بیٹھ کے سب رو رہے ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ آپ کو اتنی آنے لگتی ہے کہ آپ کو ظاہر اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے, پھر فیملی کو سنبھالنا ہے, پیشنٹ کی فیملی کو جواب دینا ہے. اب تو ٹف تو ہونا پڑتا ہے, لیکن لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ڈاکٹر بننا صرف, اور ڈاکٹر ہو کے نبھانا اس کو, اور پیشنٹ کے صحیح ہونے سے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے, اور پیشنٹ کے جانے سے بہت دکھ ہوتا ہے, آپ کا فیلئر ہوتا ہے ایک طرح سے. حالانکہ زندگی موت ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, ہم تو صرف بیسٹ اپنا ٹرائی کرتے ہیں نا. ہمارے پاس وہ اگر دوا ہو کہ ایک دوا سرپ دو اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں, تو کیوں نہ دے. بالکل ہی بات ہے, تو ہر ڈاکٹر جو ہے وہ ایک جادو کی پوری آپ کو دیتا. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائے, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور جو ہے وہ خاص طور پر ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ آپ نے پانی جو ہے وہ کس حد تک اپنی عادتوں میں شامل کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہونا ضروری ہے کسی بھی چیز کی. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کی عادت ہو جاتی ہے تو آپ اس چیز کے بنا رہ نہیں پاتے ہو. اگر اس کی سمپل سی مثال میں دوں, ہم پاکستانی جو ہے وہ بہت زیادہ, اگر ہم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ٹی کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. مطلب میں اپنی بات کروں تو میں کام اسٹارٹ نہیں کرتی جب تک میرے ہاتھ میں کوئی جو ہے نا وہ چائے کا کپ نہیں آتا. تو یہ حقیقت بات ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرا بھی, ان کو بھی ویلکم کریں گے اور ان کی خاص عادت کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ایز اے ڈاکٹر ہونے کے ناطے ان کو کون سی خاص عادت ہے جس کے بنا وہ کام اسٹارٹ نہیں کرتی. السلام علیکم, ایک بار پھر میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں. آپ کی کون سی؟ میری تو چائے ہے کہ میں اگر میرے ہاتھ میں چائے کا کپ نہیں آتا تو میں کام نہیں کرتی. آپ کی کون سی ہے؟ اچھا آپ کو میں نے دیکھا آپ چائے نہیں پیتی ہیں. نہیں, جو لوگ چائے نہیں پیتے میں دیکھتی ہوں ایسے کہ آپ لوگ نہیں چائے پیتی ہوں میں, لیکن دن میں صرف ایک دفعہ, ایک بار. ہاں بس صبح میں پی لی, یا ایسا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. شوقیہ پیتی ہوں میں, یہ نہیں کہ میں چائے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. ایسے اس کا بھی ریزن یہ ہے ایسا نا کہ والدین, میری والدہ الاؤ نہیں کرتی تھی ہم لوگوں کو بچپن میں چائے پینا, اور چائے سے بھی آپ کی بون لاس ہوتا ہے بائی دا وے بات کرتے کرتے. گلٹی فیل, لیکن یہ کہ وہ زیادہ چائے پینے سے, اب یہ ایک کپ چائے پینے سے تو ظاہر نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ویسے دو بھی پی سکتے. ہاں بالکل, کیونکہ آپ کو پتا ہے دودھ کاٹ کے بنایا جاتا ہے پکا کے. لیکن یہ کہ میں جو وہ ویسے کافی لے لیتی ہوں جیسے صبح میں بلیک کافی, ورنہ ایسی کوئی میری کوئی ایسی ہیبٹ نہیں ہے کہ اس کے بغیر میرا دن نہ شروع. لیکن ملٹی وائٹامن میری صبح میں مسٹ ہیں. اچھا, مطلب یہ آپ نے مطلب خاص طور پر وائٹامن کھانے کی عادت انسان کو لگانی چاہیے, کیونکہ میں عادت کی بات ملٹی وائٹامن پتہ ہے یہ میری پہلے نہیں تھی, اور آئی تھنک بری عادت تھی, اور اب جا کے میں نے کورونا کے وقت, کیونکہ آپ کو پتہ ہمارا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا, تو اس ڈیورنگ میں الحمدللہ مجھے کووڈ ہوا نہیں ماشاءاللہ, کیونکہ پیشنٹ سے ہم لوگ لنک بھی تھے, اور
یو نو ایکسپو سینٹر بھی ہم اس وقت دیکھ رہے تھے جو بنا تھا کووڈ کے حوالے سے. سب کچھ چل رہا تھا, لیکن یہ کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم لوگ میں سے نہیں ہوا, کیونکہ ملٹی وائٹامن سی روز لینا, اسٹیم لینا, یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے تھے. ابھی تک میں ملٹی وائٹامنس تو لے رہی ہوں, اسٹیم تو اتنی زیادہ نہیں لے رہی, لیکن ملٹی وائٹامنس اور وائٹامن سی ضرور لے رہی ہوں. وائٹامن ڈی بھی میں ضروری بھی ہے, کیونکہ فرنٹ لائن جو فائٹر تھے وہ آپ ہی تھے. ہم نے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ڈاکٹر فرحان نے تو بہت زیادہ وہ بزی رہے ان کاموں میں, اراؤنڈ سٹی فرنش کرنا, وینٹیلیٹر سے لے کے کووڈ کا سینٹر کافی مطلب کرنے میں, اور پھر بہت مطلب انہوں نے کام کیا ہے, بہت خدمات انہوں نے کی ہیں کووڈ کے زمانے کی. اور یہ کہ ہم لوگ تو خیر پیشنٹس کے ساتھ زیادہ رہے, اور یہ کہ بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا میرے خیال سے. جن لوگوں کو کووڈ ہوا ان کی, مجھے ایسا لگتا ہے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ہم لوگوں کی طبیعتیں خراب نہیں ہوئی میرے خیال سے. بالکل ایسا ہی آئی تھنک سو, کیونکہ ہم لوگ اویلیبل تھے, پی سی آر ہو رہے ہیں تو ہمیں فون کیا جا رہا ہے, کسی کے گھر میں کووڈ ہے آکسیجن ٹینک پہنچانا ہے تو ہم پہنچا رہے ہیں, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب سروس کرتے رہے. ایزا لیب کے حوالے سے نہیں, مطلب ویسے جنرلی ایز ڈاکٹرز اراؤنڈ ٹاؤن, ڈاکٹرز اراؤنڈ ٹاؤن. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت خاص کرم کیا, ابھی ویسے تھرڈ ویو کا سن رہے ہیں تو ابھی پھر ہم لوگوں کی تھوڑی سی کیئرفل ہونا چاہیے ٹائم, کیونکہ لوگوں نے آپ کو پتہ ہے ماسک پہننے بھی چھوڑ دیے ہیں, اور تو اٹس ناٹ سیف. اب تو دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری عوام اتنی جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہم کہہ سکتے ہیں. ہم ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارا بہت ہی چھوٹا سا اتنا سا فرض بنتا ہے, اور وہ فرض ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جسٹ اپنی عادتوں کی جب بات ہوتی ہے تو آپ ماسک کو عادت بنا دیں. چاہے اللہ کرے کہ ہمارا جو یہ کرونا وبا ہے وہ ہمارے ملک سے بالکل چلی جائے, لیکن میں یہاں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر کرونا وبا ہمارے ملک سے ہمیشہ کے لیے چلی بھی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ماسک پہننا چھوڑ دینا ہے اس کے بعد, ایسا بالکل نہیں ہے. ماسک تو آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں پہنتے رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ صرف ماسک پہن سے ہی کتنی ساری بیماریاں آپ سے ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے اور بھی دیگر قسم کے کولڈ اور فلوز جو ہوتے ہیں وائرسز بالکل کم ہو جاتے ہیں. اب اس بات کا یہ ہے کہ کرونا تو ابھی شیپ چینج کر رہا ہے اپنا, میوٹیشنز اس کی آ چکی ہیں اور پھیلنی شروع ہو گئی ہیں. یہ میوٹیشن جو ہے کرونا وائرس کی یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں پتہ کہ ویکسین اس کے خلاف کام کرے گی نہیں کرے گی. آپ کو پتہ ہے ابھی ویکسینیشن ہیلتھ کیئر ورکرز کی تو ہو گئی ہے, اور سینئر سٹیزنس کی بھی ہو گئی ہے, 70 سے اوپر لوگ ہوئے, پھر اب 60 سے اوپر, ابھی یہ شروع کرنے والے ہیں 50 سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن. تو پھر ایونچولی ینگ لوگوں کی بھی باری آئے گی, تو ایونچولی کوشش کر کے ویکسینیشنز ہو جائیں گی. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ویکسینیشن میوٹیشن کووڈ کی میوٹیشن کے خلاف ہمارا کام کریں گی کہ نہیں کریں گی. تو اس لیے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ جب کسی کا پیارا جاتا ہے نا تو بہت دیر ہو جاتی ہے, یہ بات ہے بس. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کتنی جانیں گئی ہیں ڈیورنگ دیس 2 years, ابھی دوسرا سال ہمارا شروع ہو گیا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے 20 چلا گیا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. پچھلے سال کتنی جانیں گئی ہیں کہ ہر ایک کے گھر میں, ہر ایک کے رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کا تو ہم نے سنا ہے کہ کووڈ سے انتقال ہوا ہے. تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے لوگوں کی فیملیز کے لیے, بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کو ڈیل کرنا. اور جب پیارا چلا جاتا ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے, تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ چینج کریں چیزیں نا. تو ایک ماسک ویئر کرنا اور ہاتھ دھوتے رہنا, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ اتنی مشکل تو ہے نہیں, اب پارٹ آف لائف ہو گئی ہیں. اور جب آپ باہر جائیں تو میں یہ ریکویسٹ ہی کروں گی کہ ماسک تو رکھیں, اپنا جیل یا ہاتھ دھوتے رہیں اپنے, اور اس کے علاوہ اپنے فیس کو ٹچ کرنا نہ کوشش کریں کہ نہ ٹچ کریں, کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی ٹچ کر کے ہم اپنا فیس ٹچ کر لیتے ہیں اور پھر وہ قریب پہنچ جاتا ہے فیس کے نا. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کرونا کے حوالے سے جہاں تک بات آتی ہے کہ, اور وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی بڑی پروٹیکٹیو ہیں.
اس کے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مین چیز ہوتی ہے آپ کا امیون سسٹم. آپ کی امیونٹی اگر اچھی ہے تو آپ تمام تر جو وائرس ہوتے ہیں اس سے آپ پھر فائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہے. تو اس کے لیے خاص طور پر امیونٹی جو بوسٹ کرنے کے لیے بہت ساری ایسی جو ہے وہ ڈاکٹرز اب ٹیبلٹس بھی جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کی جو ہے وہ امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. نہ صرف اگر ہم بات کریں ٹیبلٹس کی بلکہ ایسی بہت ساری غذائیت ہوتی ہے, اگر آپ ان غذا کو کھائیں گے تو آپ کی امیونٹی بوسٹ ہو جاتی ہے. اگر جیسے کہ ڈاکٹر فرح نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ دودھ پینے کی عادت رکھنی چاہیے, اور میں بھی اب پیوں گی, دودھ پینے کی آپ کو جو ہے وہ عادت رکھنی چاہیے. فش ہو گیا, فش سے آپ کو پروٹین مل رہا ہے, اور خاص طور پہ جو ویجیٹیبل ہوتی ہے گرین ویجیٹیبلس, آپ کو جو ہے نا وہ گرین ویجیٹیبلس کا عادی ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ویجیٹیبل بالکل نہیں کھاتے ہیں, بہت کم کرتے ہیں, حالانکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ویجیٹیبلس کھانا, لیکن ہم ویجیٹیبل کو اپنی سیکنڈ پرائیورٹی رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک بچپن سے ہماری قوم میں بھی ایسی ہے کہ گوشت خور ہیں ہم لوگ, باربیکیو ہمارے سامنے آ جائے بس کسی طرح. اور بچوں کا میں نے دیکھا کہ بچوں کو شروع سے اگر آپ عادت نہیں ڈالتے نا ویجیٹیبلس کھانے کی تو پھر بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کا. اچھا, آپ نے بتایا آپ کو, آپ نے مجھے کہا میں دودھ بھی نہیں, آئی ایم اے پیور ویجیٹیرین. کتنی اچھی اس چیز میں ہاں, نہ کوئی گوشت نہیں, کسی قسم کوئی گوشت نہیں, کسی قسم کا گوشت نہیں. اچھا, تو یہ تم نے چھوڑ دیا ہے یا پہلے؟ نہیں, میں بچپن سے نہیں. اچھا اچھا اچھا. حالانکہ یہ بھی بری بات ہے, آپ کو ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ کو وہ نعمتیں تمام تر کھانی چاہیے, فش کھانی چاہیے, ہر چیز کھانی چاہیے. تو یہ اب جب آپ پروٹین مل رہا ہوتا ہے ان سب تمام چیزوں سے, لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک چیز نہیں کھا رہے تو دوسری چیز آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح گرین ویجیٹیبلس جو ہے وہ میں تھوڑی زیادہ کھاتی ہوں. دالیں وغیرہ تو لیتی ہوں, دالیں وغیرہ لیتی ہوں تمام تر, اس میں تو دالوں سے بہت زیادہ آپ کو پروٹین مل جاتا ہے. اس کے علاوہ آئرن اگر آپ کو پالک کھا لیں آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو پالک سے مل رہا ہوتا ہے. ایسی بڑی لسٹ ہے جو کہ ویجیٹیبلز بہت اچھی ہوتی ہیں. بہت کم ویجیٹیرینز ہیں, بہت کم. باہر تو میں نے بہت دیکھا ہے ویجیٹیرینز ہوتے ہیں یا مطلب میٹ ایٹرز نہیں ہوتے, وہ یہ کہ بیف وغیرہ نہیں کھاتے, صرف چکن کھاتے ہیں, یا صرف فش اور ویجیٹیرینز ہوتے ہیں. اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں ویسے تو اپنی چوائس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہمارے لیے. آئی تھنک کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ, جیسے نا ایک پھل رکھے ہیں تو ہر کلر کے پھل آپ کو ٹھیلے پہ نظر آتے ہیں, گرین بھی, اورنج بھی. تو ہر جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں نا اس کی وجہ کمی جو ہے آپ کی باڈی میں جو ہے کہ آپ کو یہ وائٹامن چاہیے, آپ کو یہ وائٹامن چاہیے, آپ کو یہ وائٹامن چاہیے. جیسے بیٹا کیروٹین جو وائٹامن B12 یا B6 وغیرہ ہوتے ہیں وہ یلو اورنج ویجیٹیبلز میں ہوتے ہیں. پھر گرین ویجیٹیبلز میں آئرن وغیرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس طرح سے. اب دالیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس میں پروٹین سے. اچھا, ویری شارٹلی ڈاکٹر فرح اگر ہم بات کریں آپ کے سانگ کے حوالے سے, ویری شارٹلی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو یہ سانگ جو ہے وہ اسی ویک ریلیز ہو گیا ہے, اور اس سانگ میں اگر ہم ایک پیغام کریں تو وہ کون سا میسج ہوگا؟ شارٹلی میں آپ کا یہ جواب چاہوں گی. اس میسج تو ایسا کچھ نہیں ہے اس میں, لیکن یہ کہ جو لوگ جا چکے ہیں آئی تھنک اس دنیا سے یا آپ سے دور ہیں, تو فاصلے رشتہ داروں سے ہو چاہے وہ محبت کرنے والوں سے ہو, فاصلے اپنے کم کریں. لڑائیاں ہوں تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کیونکہ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ زیادہ ناراض بھی ایک دوسرے سے اچھے نہیں لگتے. تو اپنی جو ہے نا, کیونکہ لائف از ویری شارٹ, تو کوشش کریں کہ سب مل جل کے رہیں, اور یہ کہ میرے گانے انجوائے کریں اور اسی طرح پیار کرتے رہیں. اور یہ ضرور دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ اپنی پیشنز بھی پرسو کر سکتی ہے, چاہے جو بھی ہو. حقیقت بات ہے, اور یہ چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور مجھے ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک وومن اگر چاہے تو وہ ہر چیز کر سکتی ہے, نہ صرف سنگنگ کر سکتی ہے, ڈاکٹر ہو کر بھی سنگنگ کر سکتی ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اندر کے ٹیلنٹس کو دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی اگر یہ چاہ بھی رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خاص طور پر ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, تو نہ صرف ڈاکٹر فرح نے جو ہے وہ اپنی فیملی کی خواہش کو خود کی خواہش بھی بنایا, اور اپنا جو ایک ٹیلنٹ ہے جو کہ بچپن سے ان کے اندر تھا سنگنگ کا, اس ٹیلنٹ کو بھی برقرار رکھا, اور جب اسٹڈی کمپلیٹ کر دی تو اس ٹیلنٹ کو اگین انہوں نے جو ہے
وہ اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھایا اور ماشاءاللہ سے ان کے آپ جائیں گے یوٹیوب پیج پر تو آپ کو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے سانگز ملیں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر فرح عیسیٰ کی جو ہے وہ آپ فیس بک پیج پر بھی جائیں گی تو آپ فیس بک پیج پر جو ہے اس میں بھی آپ کو بہت سارے جو ہے ان کے سانگز بھی ملیں گے. اور ان کے سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ ان کا سانگ جو ہے وہ ایک ابھی جو ہے اسی ویک کو سانگ ریلیز ہوا ہے جو کہ یاد تیری ہے. اس میں ڈاکٹر فرح جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہیں وہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. مجھے تو بڑی ہی اچھی لگ رہی ہیں. وہاں پر جائیے اور جا کر دیکھیے اور خاص طور پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ لوگ کامنٹس کیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.